بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہمارے سبق کتاب حسامی کا 36واں سبق ہے اور سبق کا عنوان انواع مقیدہ بالوقت کی تیسری قسم۔ پہلے عبارت، اس کے بعد ترجمہ اور پھر کچھ تھوڑی بہت تشریح ہوگی۔ آپ پہلے عبارت کی طرف آئیں۔ فرماتے ہیں وَالنُّوعُ الثَّالِثُ الْمُوَقَّتُ بِوَقْتٍ مُشْكِلٍ تَوَسُّعُهُ وَهُوَ الْحَجُّ فَإِنَّهُ فَرْضُ الْعُمْرِ وَوَقْتُهُ أَشْهُرُ الْحَجِّ وَحَيَاتُهُ مُدَّةٌ يَفْضُلُ بَعْضُهَا لِحَجَّةٍ أُخْرَى مُشْكِلٌ۔ اور معمور بھی مقید بالوقت کی تیسری قسم وہ ہے جو ایسے وقت کے ساتھ مقید ہو کہ جس کی توسع کی معرفت مشکل ہو، اور وہ حج ہے، کیونکہ حج عمر کا فرض ہے اور اس کا وقت اشہر حج ہے، اور مکلف کی حیات ایسی مدت ہے کہ اس کا بعض حصہ دوسرے حج کے لیے بچ جاتا ہے، پس یہ وقت مشکل ہے۔ ومن حکمہ ان عند محمد رحمہ اللہ یسعہ التاخیر لیکن بشرط اللہ یفوتہ فی عمرہ۔ اور مقید بالوقت کی قسم ثالث کا حکم یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تاخیر کی گنجائش ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حج اس کی عمر میں فوت نہ ہو۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ یتعین علیہ الاداء فی اشہر الحج من العام الاول احتیاطا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اول سال ہی کے اشہر حج میں حج ادا کرنا ضروری ہے، فوت ہونے سے احتراز کے لیے۔ وظہر ذالک فی حق المعصم، پس اس اختلاف کا ثمرہ صرف گناہ کی شکل میں ظاہر ہوگا، لا غیر، نہ کہ دوسری کوئی صورت میں۔ حتی یبقى النفل مشروعا وجوازه عند الاطلاق بدلالة تعین من المؤدى اذ الظاہر انه لا يقصد النفل وعلیہ حجۃ الاسلام، یہاں تک کہ نفلی حج مشروع رہے گا اور مطلق نیت سے حج فرض کا جواز ادا کرنے والے کی تعین کی دلالت سے ہوگا، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ نفل کا ارادہ نہیں کرے گا اس حال میں کہ اس پر حج فرض باقی ہے۔ اب آپ اس کی وضاحت سنیں کہ یہ اس متن میں صاحب حسامی کہتا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انواع مقیدہ بالوقت کی یہ تیسری قسم ہے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جو ایسے وقت کے ساتھ مقید ہے کہ توسع اور تضیق کے معرفت دشوار ہے، اور ایسا معمور بھی حج ہے، یعنی حج کا وقت مشتبہ الحال ہے، من وجہ معیار کے مشابہ ہے اور من وجہ ظرف کے مشابہ ہے۔ پھر اشتباہ دو طریقوں سے ہے۔ پہلا طریقہ اس لیے کہ حج کا وقت شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہے، اور حج کی ادائیگی ذی الحجہ کے بعض ایام میں ہوتی ہے، بقیہ وقت فاضل رہتا ہے، لہٰذا اس حیثیت سے وقت حج کے لیے ظرف ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس وقت میں صرف ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے معیار ہے۔ اشتباہ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حج عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اگر اول سال حج نہ کیا اور دوسرا یا تیسرا سال آ گیا تو وقت موسع ہوگا، جس وقت میں چاہے ادا کرے، اور اگر دوسرا سال نصیب نہ ہو تو اس وقت مضیق ہوگا، لہٰذا اول سال ہی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ یہ دوسرا طریقہ کتاب میں مذکور ہے۔ خلاصہ یوں ہوگا کہ حج کا وقت جب کہ معیار اور ظرف دونوں کی مشابہ ہے تو ہر ایک سے مشابہت کا حکم بھی لے گا،
پس اس حیثیت سے کہ وقت حج کے لیے معیار ہے روزے کی مشابہ ہوگا، لہذا جس طرح فرض روزہ مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے، حج فرض بھی مطلق حج کی نیت سے فرضیت سے تعرض کیے بغیر صحیح ہو جائے گا۔ اور اس حیثیت سے کہ وقت حج کے لیے ظرف ہے تو نماز کے مشابہ ہے، لہذا نماز کی مشابہت کا حکم لگے گا۔ لہذا جس طرح فرض نماز نفل نماز کی نیت سے صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح حج فرض بھی نفل حج کی نیت سے ادا نہ ہوگا۔ اس تیسری قسم کا حکم بیان کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کا وقت چونکہ توسع، ظرف اور تضیق معیار کا احتمال رکھتا ہے، اور توسع اور تضیق کی معرفت دشوار ہونے کی وجہ سے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ظاہر ہوا ہے۔ امام محمد کے نزدیک وقت میں وسعت ہے، جس کی وجہ سے تاخیر کی گنجائش ہے۔ اگر اول سال ادا نہ کیا تو آئندہ سال ادا کر لے، اور اگر آئندہ سال بھی ادا نہ کر سکا تو تیسرے سال ادا کر لے، اعلی حاصل قیاس، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عمر میں فوت نہ ہو۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حج کے وقت میں وسعت نہیں ہے، لہذا اول سال ہی بطور احتیاط ادا کرنا ضروری ہے فوت سے احتراز کے لیے، کیونکہ آئندہ سال تک زندگی موہوم ہے اور مدت طویل ہے۔ ثمرہ اختلاف صرف گناہ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اگر اول سال حج ادا نہ کیا تو گناہگار فاسق مردود الشہادت ہوگا۔ البتہ امام محمد کے نزدیک فاسق اور مردود الشہادت تو نہ ہوگا، الا یہ کہ جب موت کی علامات ظاہر ہو جائیں۔ البتہ جب بھی ادا کرے گا تو دونوں حضرات کے نزدیک ادا ہی ہوگا، نہ کہ قضا۔ اچھا، درمیان میں مصنف رحمہ اللہ نے حتی یبقى النفل مشروعا، یہ جو عبارت لایا یہ مصنف کی قول لا غیر کی غایت ہے، یعنی جب تاخیر کی صورت میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے نفلی حج کی نیت کی حالانکہ اس کا حج فرض باقی ہے تو یہ بے اتفاق فریقین حج نفل ہی ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ وقت میں جس طرح حج فرض کی صلاحیت ہے اسی طرح حج نفل کی بھی صلاحیت ہے، اور ایسا ظرف کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ جس طرح نفل کی نیت سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ نفل ہی ہوتی ہے، اسی طرح نفل کی نیت سے نفلی حج ہوگا، نہ کہ فرض۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نیت لغو ہوگی اور حج فرض ہی ادا ہوگا۔ وجوازہ عند الاطلاق سے مصنف رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے لفظ غیر پر تفریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حج کے وقت میں نفلی حج کی مشروعیت باقی رہتی ہے، لہذا مطلق نیت سے حج فرض ادا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب حج کا وقت حج فرض اور حج نفل دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے تو بغیر تعین کے حج فرض ادا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ نماز کے وقت میں فرض اور نفل دونوں کی صلاحیت کی وجہ سے بغیر تعین فرض کے فرض نماز ادا نہیں ہوتی، اسی طرح حج فرض بھی تعین فرض کے بغیر حج ادا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ مطلق نیت سے حج فرض کے جواز کے قائل ہیں۔ یہ سوال ہوا۔ اس کے جواب میں علماء یوں فرماتے ہیں کہ فرض کی تعین کی نیت اگرچہ لفظوں اور ارادے سے حاصل نہیں ہوئی مگر حج ادا کرنے والے کی دلالت حال سے حاصل ہو گئی ہے، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض باقی ہو تو وہ نفلی حج کا قصد نہیں کرے گا، لہذا تعین صریح کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ دلالت حال ہی سے تعین فرض ہو جائے گی،
اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص نے مطلق درہم کی عوض کوئی چیز خریدی تو دلالت حال کی وجہ سے نقد بلد متعین ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھنا کہ مصنف رحمہ اللہ نے جس کو مقید بالوقت کی نوع ثالث قرار دیا ہے، صاحب توضیح نے نوع رابع قرار دیا ہے، اور نوع ثالث وہ ہے کہ وقت معیار ہو مگر سبب نہ ہو، جیسا کہ کفارات اور نذور، قضا، اور مصنف نے اس کو موقت کے قسم قرار نہیں دیا کہ نوع آخر حاصل ہو جائے، بلکہ اس کو مطلق عن الوقت قرار دیا ہے۔